آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمام پسندیدہ اعمال اور چیزوں میں سے محبوب ترین نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ تمام پسندیدہ اعمال اور چیزوں میں نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ محبوب بنا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں رکھ دی گئی۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: 1 اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، 2 نماز، 3 زکوٰۃ، 4 رمضان کے روزے اور 5واں حج بیت اللہ۔ ان میں سے نماز دوسرا اہم ترین رکن، دین کا ستون، آدھار استمبھ، اللہ کے قریب کرنے والے اعمال کا سرا، اطاعتوں میں سب سے مقدم، بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کا ذریعہ اور وہ علامت ہے کہ اس کے ساتھ مومن کی کافر سے پہچان ہوتی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان امان و زمان نماز ہے، تو جس نے اسے چھوڑ دیا بالتحقیق یقیناً اس نے کفر کیا۔ ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان مومن آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق تمام اعمال میں سے نماز وہ عمل ہوگا جس پر آدمی کا قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت والے دن بندے کا اس کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس کا حساب کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ٹھہرائے گا، اور اگر وہ خراب نکلی، صحیح طرح سے صحیح وقت اور باجماعت سنت کے مطابق پڑھی ہوئی نہ نکلی تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بس نماز کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی خاص حفاظت کی اور اس کی حفاظت اور اقامت کا حضر و سفر میں حکم فرمایا۔ اسی طرح سلامتی کے ماحول اور جنگ میں خوف اور امن میں بیماری اور صحت میں اس پر ہمیشگی کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیان والی عصر کی نماز کی خاص طور پر، اور اللہ کے سامنے چپ چاپ ادب سے کھڑے رہو۔ پھر اگر تمہیں دشمن یا کسی اور کا ڈر ہو تو پیدل یا سوار ہو کر جس طرح ہو سکے، بھلے ہی قبلے کی طرف منہ نہ ہو، پڑھ لو، اور ڈر نہ رہے تو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے کہ جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ کی یاد کرو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اقوال اور عبارتوں کے ساتھ، زبان سے اور افعال و حرکتوں کے ساتھ جسم سے کی جاتی ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جس نے اس ہمیشہ قائم رکھا، خضوع و خضوع سے اور صحیح طریقے کے ساتھ اسے پڑھتا رہا، اس کے لیے اجر و ثواب اور فضل و اکرام ہوں گے، ایسی نعمتیں کی جنہیں آج تک کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا نہ ہوگا، اور نہ کسی آدمی کے دل میں ویسا خیال و تصور آیا ہوگا۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے میرے صحابہ، اگر تم میں سے کسی آدمی کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ نہائے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے میل کچیل میں سے کوئی چیز باقی رہ جائے گی؟
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا نہیں یا رسول اللہ، اس کے میل کچول میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ نماز حرام قسم کے فاحش اور قابل تردید کاموں سے روکنے کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک نماز آدمی کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح نماز پٹھوں کے کھچاؤ اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ بیماری کے زائل ہونے یا اس کی تخفیف پر نماز کی فضیلت رک نہیں جاتی، بلکہ نفسیاتی سکون اور دلی اطمینان عطا کرنے والا فضل عطا کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور مدد لو اور صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک نماز بوجھ ہے مگر ان پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے آگاہ ہو جائیے، اللہ کے ذکر نماز کے ساتھ دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی معاملہ بوجھل بھاری ہوتا تو آپ نماز پڑھتے۔ عبداللہ بن محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ کسی انصاری بزرگ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال رضی اللہ عنہ سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی معاملہ بھاری ہو جاتا فرماتے ہوئے سنا بلال چلو اٹھو نماز کی تیاری کرو، ہمیں نماز کے ذریعے آرام پہنچاؤ۔ ابن اسیر رضی اللہ عنہ اس حدیث کی تصریح کرتے ہوئے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس فرمان کہ اے بلال ہمیں اس نماز کے ساتھ سکون پہنچاؤ مفہوم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں مشغول ہو جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت کا سبب بن جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی کاموں سے کچھ کو تھکاوٹ کا ذریعہ شمار کرتے تھے، چنانچہ آپ نماز کے ساتھ سکون حاصل کرتے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ سرگوشیاں ہوتی ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ حوالہ پیچھے گزر چکا ہے، اور یہ آرام و اطمینان آنکھوں کی ٹھنڈک کے کس قدر قریب ہے۔ امام احمد بن عثمان الذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نماز دل کو بہت زیادہ خوش اور غم کو دور کرتی ہے، یہ غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے، مخلوق کے ذریعے تواضع اور حق سے محبت کرنے کا فائدہ دیتی ہے، دل کو نرم درگزر کو پسندیدہ اور انتقام کی قباحت کو ناپسندیدہ بناتی ہے۔ پس نماز میں دنیا و آخرت دونوں جہان کی خیر ہے کہ جو اللہ باری تعالیٰ اور خالق کائنات کے تجلیات والی قوت کو اتارنے والی ہے، چنانچہ نماز کی ادائیگی جسمانی بیماریوں اور کمزوریوں سے یہ حفاظت کرتی ہے۔ دنیا و آخرت کی بھلائی نماز کے لیے کہ جب آدمی ان کے لیے طہارت وغیرہ کے ذریعے سے تیاری کرتا ہے، رذیل قسم کے روحانی اخلاق کو کھول دیتی ہے، اور نماز کی ادائیگی کے تکمیل کے لیے سستی دور ہو جاتی ہے۔ امام ابن قیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز دل کو خوش رکھنے کے اس قوت پہنچانے سے فراغ کرنا اور لذت و سرور خوشی پہنچانے میں بہت عظیم و شان ہے۔ اس میں دل و روح کا اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑاؤ ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے فائدہ ملتا ہے اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس سے مناجات کے ساتھ آدمی کو لذت ملتی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اس کی عبادت میں سارے جسم کے تمام انگوں کا استعمال اور ہر جسمانی انگ کو اس استعمال سے ایک حصہ ملنا نصیب ہوتا ہے۔ مخلوق سے تعلق اور میل ملاقات کی فراغت
فرصت ملتی ہے، اس سے آدمی کے دل و دماغ اور بدن اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک رب کریم کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ نماز کی حالت میں آدمی کو اپنے دشمن سے راحت ملتی ہے۔ بڑی بڑی اثردار دوائیاں اور ذائقے دار کھانے صرف صحت مند لوگوں کو ہی نفع پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح سے نماز کے فائدے بھی اسے ہی حاصل ہوتے ہیں جس کا دل صحت مند ہو۔ بیمار دل تو بیمار جسم کی طرح ہوتا ہے کہ انہیں بڑی ذائقے دار اور طاقتور غذائیں بھی کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ نماز دنیا و آخرت کی مصلحت حاصل کرنے اور ان دونوں کے خراب ہونے سے روکنے میں آدمی کی سب سے بڑی مددگار ہوتی ہے۔ یہ گناہ کے سامنے رکاوٹ، دلوں کی بیماریوں کی شفا، جسم سے بیماری کو دور رکھنے، دل کو روشن کرنے، چہرے کو پر نور بنانا، روح کو اطمینان اور مٹھاس بخشنے کے، رزق اور قریب کرنے، ظلم کے سامنے رکاوٹ، مظلوم کے لیے مددگار، نفسانی خواہشات کو توڑنے، اللہ کی نعمتوں کی محافظ، سزا کو روکنے والی، رحمت کو اتارنے والی، غم کو دور کرنے والی اور پیٹ کی بہت ساری اندرونی تکلیفوں، نفاق سمیت سب بیماریوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں نماز کا پابند بنائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹس اور شیئر کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔